الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، واشکروا اور شکر ادا کرو للہ اللہ کے لیے، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیں، واشکروا اور شکر ادا کرو للہ اللہ کے لیے، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم توحید اور نبوت کے دلائل اور یہود و نصارہ پر رد کے بعد اب احکام بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اے ایمان والو حلال اور ستھری چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں۔ توحید کے بعد، توحید اور نبوت کے دلائل کے بعد اور یہود و نصارہ پر رد کے بعد اب احکام بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو حلال اور ستھری چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں۔ یہاں پر کھانے کا جو حکم ہے کلو، یہ اباحت کے لیے ہے، وجوب یا استحباب کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ کھانا تین قسم پر ہے، واجب، مستحب اور مباح۔ واجب کھانا اس وقت ہوتا ہے جب خطرہ ہو کہ نہ کھائے گا تو جان چلی جائے گی۔ مستحب کھانا اس وقت ہوتا ہے جب مہمان ہو اور وہ اکیلے کھانے سے شرماتا ہو، اور مباح کھانا اس وقت ہوتا ہے جب یہ دونوں باتیں نہ ہوں۔ یہاں پر کھانے کا جو حکم ہے کلو، یہ اباحت، مباح قرار دینے کے لیے ہے، وجوب یا استحباب کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ کھانا تین قسم پر ہے، واجب، مستحب اور مباح۔ واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب خطرہ ہو کہ نہ کھائے گا تو جان چلی جائے گی۔ مستحب کھانا اس وقت ہوتا ہے جب مہمان ہو اور وہ اکیلے کھانے سے شرماتا ہو، تو اس وقت مستحب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے، اور مباح کھانا اس وقت ہوتا ہے جب یہ دونوں باتیں نہ ہوں۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو اور صرف اسی کو معبود مانتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو اور صرف اسی کو معبود مانتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ عبادت کی تکمیل شکر کے بغیر نہیں ہوتی۔ شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد رکھے اللہ تعالیٰ مستحق کے تعظیم ہیں، زبان، دل اور افعال سے اس کا اظہار کرے۔ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو اور صرف اسی کو معبود مانتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ عبادت کی تکمیل، عبادت کا کامل ہونا بغیر شکر کے نہیں ہوتا، شکر کے ساتھ عبادت کامل ہوتی ہے۔ باقی شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد رکھے اللہ تعالیٰ مستحق کے تعظیم ہیں، زبان، دل اور افعال سے اس کا اظہار کرے۔ انما حرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور اس جانور کو کہ جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کے غیر کا، فمن اضطر پس وہ شخص کہ جو مجبور ہو جائے، غیر باغ اس حال میں کہ تجاوز کرنے والا نہ ہو، ولا عاد غیر باغ اس حال میں کہ لذت حاصل کرنے والا نہ ہو، ولا عاد اور تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ انما نہیں ہے سوائے اس کے، یعنی صرف، حرم حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور اس جانور کو کہ جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کے غیر کا، جس پر نام پکارا گیا ہو غیر اللہ کا، فمن اضطر پس وہ شخص کہ جو مجبور ہو جائے، غیر باغ اس حال میں کہ لذت حاصل کرنے والا نہ ہو، ولا عاد اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ انما حرم علیکم پچھلی آیت میں حلال بیان فرمایا، اب حرام چیزوں کا ذکر ہے۔
فرمایا کہ تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام ہے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پچھلی آیت میں حلال بیان فرمایا، اب حرام چیزوں کا ذکر ہے، چنانچہ فرمایا کہ تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام ہے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ المیتۃ، میتہ وہ جانور ہوتا ہے جو بغیر ذبح کے مر جائے، اس کا کھانا اور نفع حاصل کرنا حرام ہے۔ میتہ سے مراد وہ جانور ہے جو بغیر ذبح کے مر جائے، تو ایسے جانور کا کھانا اور نفع حاصل کرنا حرام ہے۔ والدم، خون یعنی بہتا ہوا خون، کہ تم پر بہتا ہوا خون بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، یہ جو خنزیر ہوتا ہے یہ نجس العین ہے، اس کا گوشت حرام ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں، بال، ہڈیاں وغیرہ، یہ سب حرام ہیں، ان سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، سور نجس العین ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے، اس کے علاوہ اس کے اجزاء، بال، ہڈیاں وغیرہ سب حرام ہیں، ان سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اہل احلال سے ہے بمعنی آواز بلند کرنا۔ کفار کی عادت تھی اپنے معبودوں کے لیے جانور ذبح کرتے وقت ان معبودوں کا نام لیتے تھے۔ یہاں مطلب یہ ہے وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اہل احلال سے ہے، اس کا معنی ہے آواز بلند کرنا۔ کفار کی عادت تھی اپنے معبودوں کے لیے جانور ذبح کرتے وقت ان معبودوں کا نام لیتے تھے۔ یہاں مطلب یہ ہے وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ فمن اضطر، مجبور ہو جائے تو مردار، خون اور خنزیر کا گوشت جائز ہے۔ مجبوری کی صورت یہ ہے کہ بھوک کی شدت ہو اور کوئی حلال چیز دستیاب نہ ہو یا کوئی زبردستی کرے کہ اس کو کھاؤ۔ فمن اضطر، مجبور ہو جائے تو مردار، خون اور خنزیر کا گوشت جائز ہے۔ مجبوری کی صورت یہ ہے کہ بھوک کی شدت ہو اور کوئی حلال چیز دستیاب بھی نہ ہو یا کوئی زبردستی کرے کہ اس مردار کو کھاؤ، تو اس وقت اس کا کھانا جائز ہوتا ہے۔ غیر باغ ولا عاد، اس کا مطلب یہ ہے صرف جان بچانے کے لیے کھائے، نہ تو لذت اور خواہش پوری کرے اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے۔ غیر باغ ولا عاد، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردار وغیرہ صرف جان بچانے کے لیے کھائے، نہ تو لذت اور خواہش کو پوری کرنے کے لیے کھائے اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے۔ غیر باغ ولا عاد کی ایک اور تفسیر بھی ذکر کی گئی ہے۔ غیر باغ کا مطلب ہے نہ تو اس مردار کو حلال سمجھے، اور غیر عاد کا مطلب یہ ہے کہ طلب حلال میں کوتاہی بھی نہ کرے۔ غیر باغ کا مطلب ہے اس مردار کو حلال نہ سمجھے، اور لا عاد، غیر باغ ولا عاد، تو لا عاد کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ حلال کو طلب کرنے میں کوتاہی بھی نہ کرے۔ فلا اسم علیہ، یہاں پر کچھ حذف ہے، اصل کلام ہے فمن اضطر فاکل فلا اسم علیہ، پس جو مجبور ہو جائے پس کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مجبور ہو کر کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا اسم علیہ، یہاں پر کچھ حذف ہے، یعنی فمن اضطر فاکل فلا اسم علیہ، جو مجبور ہو جائے پس کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں مردار کھانا، میتہ کھانا واجب ہوتا ہے ورنہ گناہ ہوگا، جبکہ فلا اسم علیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں میتہ مباح ہے، جائز ہے۔ سوال ہوتا ہے ایسی حالت ہو تو میتہ کو کھانا مباح نہیں ہوتا بلکہ واجب ہو جاتا ہے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو پھر گناہ گار ہوگا، جبکہ فلا اسم علیہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کھا لے تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ فلا جناح علیہ، فلا اسم علیہ، اس کا مطلب ہے گناہ نہیں ہے، اور اس میں صرف مباح داخل نہیں ہوتا، واجب بھی داخل ہو جاتا ہے۔ فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ یہ مباح ہے بلکہ واجب بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ باقی فلا اسم علیہ کے الفاظ اس لیے ارشاد فرمائے تاکہ ایک وہم کا ازالہ ہو جائے۔ وہم یہ تھا کہ شاید ایسی حالت میں میتہ کھانے سے گناہ ہوگا، تو فلا اسم علیہ سے اس وہم کو دور کر دیا کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا اسم علیہ کے الفاظ
صرف ایک وہم کے ازالہ کے لیے ہیں۔ وہ وہم یہ تھا کہ شاید ایسی حالت میں میتہ کھانے سے گناہ ہوگا، اس وہم کو دور کر دیا کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ مجبوری میں کھا لیا اس لیے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اسی لیے کھانے کی اجازت دی۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ مجبوری میں کھا لیا اس لیے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اسی وجہ سے ایسی حالت میں کھانے کی اجازت دے دی۔